بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ سیرت صحابہ کی کورس کی کلاسز چل رہی ہیں اور تقریباً 2 مہینے ہونے والے ہیں۔ عشرہ مبشرہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، ان مبارک ہستیوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ان مبارک ہستیوں میں پہلے ہم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تفصیلاً کلام کیا۔ آپ کی ذات کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی خلافت کے حوالے سے، آپ کے تقوی کے حوالے سے، آپ کے خوف خدا کے حوالے سے، عشق رسول کے حوالے سے، اللہ نے جو آپ کو مال دیا، جو ایثار کا جذبہ دیا، ان حوالے سے ہم نے تفصیلی طور پر کلام کیا۔ آج عشرہ مبشرہ میں جن 2 ہستیوں کا آج ہم ذکر کریں گے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ایک ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ابھی ہم ابو عبیدہ بن جراح پر گفتگو کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکمل نام، یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا مکمل نام یہ عامر بن عبداللہ بن جراح بن ہلال بن وہیب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سلسلہ نسب 7ویں پشت میں فہر پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہے وہ ابو عبیدہ ہے۔ کیا ہے؟ اور آپ کا نام کیا ہے؟ عامر۔ کیا نام ہے؟ عامر۔ میں نے اس دن بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جس طرح عامر بن عبداللہ یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا اصل نام کیا ہے؟ عامر۔ ان کے ابو کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ عامر بن عبداللہ۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے جو والد ہے وہ عبداللہ ہے، جو ان کے والد ہے یعنی ان کے دادا ہے وہ کون ہے؟ جراح۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کا مکمل نام عامر بن عبداللہ بن جراح۔ جراح کے والد کا نام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ہلال۔ ہلال کے والد کا نام کیا ہے؟ بن وہیب۔ وہیب کے والد کا نام کیا ہے؟ بن دباہ۔ دباہ کے والد کا نام کیا ہے؟ بن حارث۔ حارث کے والد کا نام کیا ہے؟ فہر۔ فہر کے والد کا نام کیا ہے؟ مالک، اور ان کے والد کا نام کیا ہے؟ در۔ پھر ان کے والد کا نام ہے قریش، فہری۔ تو یوں ایک پشت چلی آ رہی ہے، یعنی مثال کے طور پہ میں ہوں، میرے والد، پھر والد کے والد، والد کے والد، یوں ایک طریقے سے کیا چلی آ رہی ہے؟ پشت چلی آ رہی ہے۔ تو آگے ہی یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ سلسلہ نسب 7ویں پشت میں فہر پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہے وہ ابو عبیدہ ہے، اور آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ عبداللہ، اور آپ کے دادا کا نام جراح۔ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سیدتنا ام ابی عبیدہ امیمہ بنت غنم بھی اسلام لے آئی تھی، جن کا پورا نام
امیمہ بنت غم بن جابر بن عبد العزیٰ بن عامر بن عمیرہ بن ودیعہ بن حارث بن فہر ہے۔ ماں کی جانب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 90 پشت میں فہر پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قد، یعنی آپ کا جو قد مبارک تھا وہ بڑا لمبا تھا، دراز تھا، اور دبلے پتلے تھے، اور انتہائی نورانی چہرے والے تھے۔ سر کے بالوں اور داڑھی مبارک میں مہندی لگایا کرتے تھے آپ۔ کہتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہر اعتبار سے متاثر کن تھی، نہایتی ذہین اور بے حد منکسر المزاج، ملنسار اور عابد و زاہد ہونے میں اپنی مثال آپ تھے۔ منکسر المزاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بڑی عاجزی تھی، بڑی انکساری تھی، آپ میں بڑا تواضع تھا۔ دیکھیں وہی انسان کامیاب ہے جس کے اندر تواضع ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ جوانی کا رعب اور دبدبہ انسان کو ملتا ہے، مگر وہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جوانی میں غصہ جلدی آ جاتا ہے اور بڑے ایسے جملے زبان سے ادا ہو جاتے ہیں جو ہونے نہیں چاہیے۔ دیکھیں جوانی ایک وقت میں ڈھل جاتی ہے، انسان سدا کبھی بھی جوان نہیں رہتا۔ طاقت جو ہڈیوں میں طاقت ہے وہ ایک وقت میں آ کے کمزور پڑنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر کراچی کے روڈ اتنے خوبصورت ہے کہ جوان بھی اب بوڑھا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جب بائک میں آپ جائیں تو آپ کو کراچی کے روڈز کا حال کا ویسے ہی پتہ ہے، بائک کم چلتی ہے، اچھل کود زیادہ ہوتی ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ منکسر المزاج ہونا چاہیے، عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ اللہ کتنا ہی مرتبہ عطا کر دے، رعب عطا کر دے، تو انسان کے اندر کسی قسم کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ ہیں، حضور نے جنت کی بشارت بھی دے دی، ابھی آپ کے آگے فضائل بھی آتے ہیں، مگر آپ جنتی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر تواضع کتنا ہے، عاجزی کتنی ہے، انکساری کتنی ہے، اور ملنسار آپ کتنے تھے کہ ہر ایک سے مسکرا کر ملتے تھے۔ دیکھیں ملنے کے آداب ہوتے ہیں، مسکرا کر ملنا، سلام میں پہل کرنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، اسلام ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، مگر ہمارے یہاں پر ان چیزوں کا فقدان ہوتا جا رہا ہے۔ ملنے کا انداز اب ہمارا صحیح نہیں ہے، بات کرنے کا انداز صحیح نہیں ہے، اخلاق میں اب بناوٹی اخلاق ہے۔ اب ہم دل سے نہیں ملتے، ہم مجبوراً ملتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے انسان کی شخصیت میں۔ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار جنگی امور کے ماہرین میں ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدابیر میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا کرتی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی قیادت میں مسلمانوں نے اس وقت کی سب سے بڑی طاقت روم سے ٹکر لی اور کامیابی حاصل کری۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ اکرام میں ہوتا ہے جنہوں نے ابتداءً اسلام قبول فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اسلام قبول فرمایا۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اس وقت آپ کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان بن معزون بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ اکرام میں سے ہیں جنہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ کس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اسلام قبول کیا۔ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جب مسلمانوں پر حد سے زیادہ ظلم و ستم ڈھائے گئے
تو مسلمانوں نے مکے سے ہجرت کی. کیا کری؟ جب مسلمان پہلے آپ کو پتہ ہے مکے میں رہتے تھے، تو مسلمانوں پر جب کفار نے مظالم کی، ظلم کرتے رہے، بے دردیاں کرتے رہے، تو مسلمانوں نے مکے سے ہجرت کی. کل 3 ہجرتیں ہیں. کل کتنی ہجرتیں ہیں؟ 3 ہجرتیں ہیں. ایک 2 مکے سے حبشہ کی طرف ہے، 2 مکے سے حبشہ کی طرف، اور ایک ہے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو مسلمانوں نے مکے سے کتنی ہجرتیں کری ہیں؟ 3. 2 حبشہ کی طرف کری ہیں اور ایک کس طرف کری ہے؟ مدینہ منورہ کی طرف کری ہے. تو کہتے ہیں سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں 2 ہجرتوں کی سعادت حاصل ہوئی. جنہیں 2 ہجرتوں کی سعادت حاصل ہوئی. مکے سے حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت مکے سے مدینے کی طرف کی ہجرت حاصل ہوئی. کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں غزوہ بدر میں شرکت کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تمام غزوات میں شرکت حاصل ہوئی. یعنی ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں شریک رہے. غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں سرکار خود بنفس نفیس موجود ہوں. تو ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تمام غزوات میں کیا شرکت کی سعادت حاصل ہوئی. درود پاک پڑھیے. کہتے ہیں کہ سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں بارگاہ رسالت سے امین الامہ یا امین الامت کا لقب عطا ہوا. کیا عطا ہوا؟ یعنی امت کا امین. امین الامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امت کا امین کا لقب عطا ہوا. کس کو عطا ہوا؟ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب حاصل ہوا، امین الامہ کا لقب. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے. ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جرہ ہیں. ابو عبیدہ بن جرہ ہے. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ اہل نجران بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس ایک ایسا آدمی بھیج دیجئے جو امین یعنی امانت دار ہو. کیا ہو؟ امانت دار ہو. ارشاد فرمایا میں تمہارے پاس ایسا امین بھیجوں گا یعنی ایسا امانت دار شخص بھیجوں گا جو ویسا ہی امین ہے جیسا اسے ہونا چاہیے. تو لوگوں نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ کو بھیجا ہے. آج ہمیں کوئی بھیجے گا امانت کے لیے؟ بولے گا یہی سب سے پہلے کھا کے بیٹھ جائے گا، یہ ڈکیٹی کروا دے گا، بولے گا چور لے کے ڈکیٹی ہو گئی، اب میں کہاں سے تمہیں پیسے دوں؟ تو ہم یہ دیکھیں یہ صحابی رسول ہیں. ہمارے یہاں میں آپ کو پہلے بھی یہ بات سمجھائی تھی کہ ہمارے یہاں جو بالکل بیسک چیزیں ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. امانت دار، میں نے پہلے بھی حدیث سنائی تھی کہ منافق کی نشانی جو امانت میں خیانت کرتا ہے. مومن تو امانت دار ہوتا ہے، منافق خیانت کرتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ دیکھیں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے امانت دار ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں بھیجتا ہوں ان کو. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم امانت دار بنیں، امانت دار بنیں. اللہ ہم سب کو امانت دار بنائے.
مفتی شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے مطلب یہ ہے کہ نہایت ہی اعلیٰ درجے کا امین ہے، یعنی ابو عبیدہ بن جراح نہایت ہی اعلیٰ درجے کے امین ہے، جسے کہا جاتا ہے یعنی زید جیسا عالم ہونے کا حق ہے ویسا عالم ہے، یعنی سارے صحابہ امانت والے ہیں مگر ابو عبیدہ بن جراح یہ اول نمبر کے امانت دار ہیں۔ یعنی امانت تمام صحابہ آپ کو پتہ ہے امانت دار تھے، کوئی صحابی کوئی خیانت کر ہی نہیں سکتا تھا، اور تربیت یافتہ بھی رسول اللہ کے ہیں جن کی تربیت بھی میرے حضور نے فرمائی ہے۔ تو کہہ رہے کہ تمام صحابہ امانت دار ہیں مگر امانت میں جو سب سے اول ہیں وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن شفیق سے روایت فرماتے کہ میں نے ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب کون تھا؟ سب سے محبوب کون تھا؟ ارشاد فرمایا ابو بکر۔ کیا فرمایا؟ پھر میں نے عرض کی حضور پھر کون تھا؟ تو فرمایا پھر عمر۔ اس کے بعد میں نے عرض کی حضور پھر اور کون محبوب ہے؟ تو فرمایا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کہا کہ میں نے پوچھا پھر کون؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ کیا رہے؟ خاموش رہے۔ تو دیکھیں سرکار کی بارگاہ میں ابو عبیدہ بن جراح کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ سیدنا مبارک بن فضیلہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو عبیدہ بن جراح ایسے شخص ہیں جن کے اخلاق کے بارے میں کوئی کلام نہیں ہے، یعنی ان کا اخلاق ایسا ہے کہ ان کی ذات میں آپ کسی قسم کا بھی کوئی کلام نہیں کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غزوہ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک یہ جو لکڑیاں لگنے کی وجہ سے پیوست ہونے سے آپ زخمی ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر تڑپ اٹھے اور عشق رسول کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر فوراً ہی ان لکڑیوں کو اپنے دانتوں سے نکالنے لگے۔ پہلی کڑی نکلی تو ساتھ ہی آپ کے سامنے کا دانت ٹوٹ گیا، پھر دوسری کڑی نکلی تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا، یعنی جس لکڑی سے سرکار کا رخ مبارک زخمی ہوا تھا۔ تو دیکھیں عشق رسول کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس لکڑی کے اندر سے جو تکلیف پہنچا رہی تھی جو چیز اس کو اپنے دانتوں سے کیا کرا؟ نکالنا، حتیٰ کہ آپ کے دانت مبارک خود بھی شہید ہو گئے۔ تو یہ عشق رسول کا معاملہ ہے، یہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور آپ کا مرتبہ ہے۔ ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف فرماتے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کی دلی تمنا کیا ہے؟ آپ لوگوں کی دلی تمنا کیا ہے؟ دلی آرزو کیا ہے؟ کسی نے عرض کی میری تمنا یہ کاش میرے پاس سونے سے بھرا ہوا ایک کمرہ ہوتا اور وہ ساری رات میں اللہ کی راہ میں کیا کر رہا ہوتا؟ لٹا رہا ہوتا، تقسیم کر رہا ہوتا۔ کسی نے یہ تمنا کا اظہار کیا کہ کاش میرے پاس ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا کمرہ ہوتا تو میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوتا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاش میرے پاس ابو عبیدہ جیسا مردوں سے بھرا ہوا ایک کمرہ ہوتا۔ یعنی آپ اخلاق کے لحاظ سے دیکھیں ابو عبیدہ کو، امانت کے لحاظ سے دیکھیں، کردار کے لحاظ سے دیکھیں، زہد و تقویٰ کے لحاظ سے، یہ امیر المؤمنین ہے،
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے پاس ابو عبیدہ جیسے مردوں سے بڑا ہوا ایک کمرہ ہوتا۔ سبحان اللہ، اللہ ان کا فیضان ہمیں عطا کرے۔ یہ جب باتیں ہم سنتے ہیں نا، یقین کیجئے ہمارا جینے کا دل نہیں کرتا۔ ایک ان کی ذات کو آپ دیکھیں اور ایک ہم اپنا کردار کو دیکھیں۔ ہم میرے کو تو کبھی کبھار دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ ہم ہنس بھی کیسے لیتے ہیں۔ کیا ہم سے اللہ کے رسول خوش ہے کہ ناراض ہے؟ سوال ہے بہت بڑا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے کل 11ویں شریف منائی گئی، تو کسی نے آپ کو عید کے موقع پر کہا حضور عید مبارک۔ آپ نے فرمایا عبد القادر کا دن عید کا آج نہیں ہے۔ فرمایا حضور آج تو عید کا دن ہے۔ بولا ہمارا آج کا دن عید کا نہیں ہے۔ فرمایا پھر کب ہے؟ کہا اس دن ہے جب عبد القادر اس دنیا سے ایمان سلامت لے کر چلا جائے گا۔ یہ حضور غوث اعظم ہے، یہ صحابہ اکرام ہیں جن کا ٹارگٹ آخرت تھا۔ کیا تھا؟ دیکھیں زندگی کا سورج کب ڈوب جائے کسی کو نہیں پتا۔ ہماری زندگی کتنی ہے؟ کسی نے 30 سال گزار دیے، کسی نے 40 سال گزار دیے، کسی نے 50 سال، کسی نے 60 سال، کسی نے 65 سال۔ زندگی کا سورج کب غروب ہو جائے کسی کو نہیں پتا۔ کیا ہمارے نظر میں کیا آخرت نہیں ہے؟ کیا ہم آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو کیا فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرے پاس ابو عبیدہ جیسے مردوں کا ایک کمرہ ہوتا، یعنی امانت دار لوگ ہوتے ہیں، با اخلاق ہوتے ہیں، با عمل ہوتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی کو تبدیل کرنے میں سب سے پہلے ہمیں اپنے کردار کو سنوارنا ہوگا۔ ہم جب تک اپنے کردار کو نہیں سنواریں گے پیارے بھائیوں، ہمارا نہ گھر کبھی سنورے گا، نہ ہماری سوسائٹی کبھی سنورے گی، نہ ہمارے بچے کبھی سنوریں گے۔ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ میں جن صحابی کی بھی آپ کو تاریخ بتاتا ہوں تو ہر ایک کے بارے میں آتا ان کے چہرے پر داڑھی مبارک تھی، تو ہم اپنی داڑھیوں کو کیوں نہیں بڑھا رہے بھائی؟ ہمارا چہرہ داڑھی مبارک سے کیوں خالی ہے؟ کیا ہم معاذ اللہ اس سرکار کی سنت کو نائی کے پاس جا کر شہید کروا کر ہمیں سکون مل رہا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم کیوں نہیں دے رہے کہ بیٹا آپ نے داڑھی رکھنی ہے، سرکار کی سنت ہے، واجب ہے رکھنا، آپ داڑھی نہیں کٹوا سکتے، اسلام منع کرتا ہے؟ ہماری زبان کیوں نہیں اٹھتی بچوں کے سامنے؟ جب تک ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں نہیں سکھائیں گے، ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتائیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسلام ہمارے گھر میں نافذ نہیں ہوگا۔ اسلام کا داعی سب سے پہلا باپ اور ماں ہوتی ہے۔ آپ کو پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ بچوں کو ٹوکیں، روکیں کہ بیٹا یہ کام آپ غلط کر رہے ہو، اس کو اس طریقے سے کرو۔ ٹوکنا جب شروع کریں گے تو آپ کے گھر کے اندر خود پازیٹیو چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ بچہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، یہ آپ ماں باپ کی ذمہ داری ہے نظر رکھنا۔ آپ ایسے نہیں چھوڑ سکتے اپنی اولادوں کو آج کے دور میں۔ آج کل کے کوئی دوست کو اتنے کوئی با اخلاق اور با عمل نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے کردار کو بھی سنوارنا ہے، اپنے بچوں کے بھی کردار کو سنوارنا ہے، اپنے خاندان کے کردار کو سنوارنا ہے۔ اگر گھر کا کوئی بڑا بھائی ہے تو وہ اپنے چھوٹے بھائی کے بچوں کو، اپنے بچوں کو اس نے سنوارنا ہے۔ یہ تھوڑی کہ بھائی میں اپنے بچوں کو سنواروں گا، باقی بھائی کا بچہ جن غلط کاموں میں پڑا ہوا ہے پڑے رہنے، تو کیوں غلط کاموں میں پڑا ہوا ہے؟ آپ اس کو سدھاریں۔ آپ کا اختلاف آپ کے بھائی سے ہو سکتا ہے مگر ان کے بچوں سے تو نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی سوسائٹی کو ہر اعتبار سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہی کچھ ہو سکے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اچھے آدمی ہے، عمر اچھے آدمی ہے، ابو عبیدہ بن جرہ اچھے آدمی ہے، اسید بن حضیر، ثابت بن قیس بن، غالباً یہ حضرات ایک مجمع میں جمع ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اس کرم نوازی سے نوازا اور ان کے فضائل کو کیا کرا، بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں، سعید بن زید جنتی ہے، اور ابو عبیدہ بن جرہ، یہ سب کے سب کیا ہے، جنتی ہیں۔ تو ہم نے سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سنا۔ آخری بات کر کے پھر میں اگلے ٹاپک پر آتا ہوں۔ حضرت سیدنا معمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی روایت میں بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام تشریف لائے تو وہاں کے خاص اور عام تمام لوگوں نے آپ کا استقبال کیا۔ کیا کیا؟ استقبال کیا۔ آپ مہمان تھے وہاں پر۔ تو دیکھیں یہاں پر ایک یہ بھی بات پتہ چلی کہ ہمیں مہمانوں کا استقبال کرنا چاہیے۔ ہمارے گھر پر کوئی مہمان آئے، وہ استاد کی صورت میں آئے، وہ دوست کی صورت میں آئے، وہ رشتہ دار کی صورت میں آئے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مہمان کا کیا کریں، استقبال کریں۔ آگے کہتے ہیں کہ تو وہاں کے لوگوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا کون؟ فرمایا ابو عبیدہ بن جرہ۔ تو لوگوں نے عرض کی وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کے پاس وہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے اور سلام کیا، خیریت وغیرہ دریافت کی، اور ان کے گھر کیا ہو گئے، تشریف لے گئے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھر میں صرف تین چیزیں تلوار، تیروں کا ترکش اور کجاوا دیکھا۔ یعنی انہوں نے تین چیزیں دیکھی، ایک تلوار دیکھی، ایک کیا دیکھا، تیروں کا ایک ترکش ہوتا ہے وہ دیکھا، اور ایک کجاوا ہوتا ہے جو آپ نے اونٹ یا گھوڑے پر دیکھا ہوگا جو بچھاتے اس کو کجاوا کہتے ہیں۔ ان چیزوں کے علاوہ ابو عبیدہ کے گھر پہ کچھ بھی سامان نہیں تھا۔ یہ صحابہ اکرام تھے جن کو اللہ نے مال دیا تو مال لٹاتے رہے، اپنی تجوریاں نہیں بھری انہوں نے، اپنے بینک بیلنس انہوں نے نہیں بھرے۔ عشق رسول کا معاملہ دیکھیں تو آگے سے آگے نظر آ رہے ہیں، گھروں میں مال جمع نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان عطا فرمائے۔ آج کی کلاس ہم یہاں تک ہی رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ طبیعت میں آج تھوڑی سی تھکاوٹ ہے اور تھکن بھی ہے، تو آج کی کلاس کو ہم یہیں اختتام کرتے ہیں، 2:45 تقریباً ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جو 4 شخصیات ہیں عشرہ مبشرہ کے حوالے سے، ان چاروں کو انشاءاللہ تعالی ہم لیں گے اور اس پہ مختصراً چاروں پر کلام کریں گے تاکہ عشرہ مبشرہ کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ختم ہو، کیونکہ تقریباً ہمارے ٹاپکس ہو چکے ہیں، صرف 1 یا 2 ٹاپکس ہمارے رہتے ہیں جس کے حوالے سے میں ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ پہلا جو ہمارا سیرت صحابہ کورس کا جو ٹاپک تھا اس میں صحابہ کی تعریف پر ہم نے کلام کیا تھا، اس پہ آپ کو ڈیفینیشنز بھی لکھوائی تھی۔ اس کے علاوہ قرآن اور سنت میں صحابہ کے جو فضائل ہیں اس پر بھی ہم نے تفصیلی طور پر کلام کیا ہے۔ صحابہ سے متعلق جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اس پر بھی ہم نے آپ کی بارگاہ میں گزارشات کری تھی۔ پھر چاروں خلفائے راشدین
سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا کائنات، ان پر ہم نے تفصیلی طور پر کلام کیا۔ عشرہ مبشرہ اور ان کے حالات۔ عشرہ مبشرہ کے بارے میں ابھی ہمارا کیا چل رہا ہے؟ درس چل رہا ہے۔ اس میں ایک ٹاپک ہے وہ صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل کیا، ایک یہ ٹاپک ہے۔ صحابہ اکرام کا عشق رسول اور صحابہ کی زندگی سے ہمارے لیے سبق، یہ دو ٹاپک رہتے ہیں۔ اور عشرہ مبشرہ کے جو 4 شخصیات ہیں وہ یہ کل اتنا سا ہمارا اب یہ ٹاپک رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیا کرے کہ 2 بجے پہنچ جایا کریں تاکہ ہم بھی 2:05 تک کلاس کا کیا کر دیں، آغاز کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وبارک وسلم۔ آمین برحمتک و بحمدک یا رب العالمین۔